بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل حسنین علی. میں اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری فیز 2 کی پہلی ویڈیو AW فیبرکس کی طرف سے اسپانسر کی گئی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیز 1 میں بھی آپ نے اچھی ویڈیوز دیکھی اور آپ نے ہمیں اچھا رسپانس بھی دیا، اور آپ کی ہی دعاؤں سے ہم فیز 2 کی ویڈیوز کو بھی پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیز 1 کی دوسری ویڈیو کے ساتھ ملا جلا ہی ہے. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بچے جو 9-10 کو پاس آؤٹ کر لیتے ہیں، اب انہیں کالج کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں. میں اس کو یہی ختم کروں گا کہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں وہی فرق ہے جو میں نے آپ کو فیز 1 میں بتایا. اس طرح بچے اپنا انتخاب خود کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تمام فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں فیسیلیٹیز اویلیبل نہیں ہیں. اور اسی کے ساتھ میں اب آپ کو کالج کا مطلب کالج کیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم انجوائے کرنے کے لیے کالج کو جوائن کر رہے ہیں اور کالج کا مقصد صرف ہمارا گھومنا پھرنا اور اس سے متعلق تمام مشاغل میں مصروف رہنا ہی ہمارا مقصد ہے. اب کالج کا مقصد کیا ہے؟ کالج کا مقصد ہے تعلیم. اب وہ بچے جو صرف اور صرف انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں، پرائیویٹ کالجز جو ہوتے ہیں وہ تو افورڈ کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے لی ہوتی ہیں فیسز، اور جو گورنمنٹ کالجز کے ہوتے ہیں چونکہ وہ فری پڑھا رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ جو اتنے جو لفنگے ہوتے ہیں وہ ان کو افورڈ نہیں کرتے، وہ اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں اپنے کالجز کی. کیونکہ گورنمنٹ کالج ہے، کیونکہ فیس نہیں لی ہوتی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس آلریڈی کلاسز فل ہوئی ہوتی ہیں. اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ بچے کیسے آ کے پھر اپنے فیوچر کو تباہ کرتے ہیں، کس طرح تباہ کرتے ہیں. 12 کلاس میں ایک ٹاپک ہے وائی بوائز فیل ان دا کالج. ہم صرف بوائز نہیں، ان کو گرلز کے ساتھ بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. ان میں صرف ایک پوائنٹ ڈسکس کر کے میں آگے چلوں گا. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ مسٹیکن ایمبیشن. مسٹیکن ایمبیشن کا کیا مطلب ہے؟ مسٹیکن ایمبیشن کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے جو آگے ایم ہے، اپنا جو آگے ہم نے ایک فیوچر بنایا ہوتا ہے، ہم اس کا انتخاب نہیں کر پاتے. ہم اس میں غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پھر آگے اپنا فیوچر تباہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب مسٹیکن ایمبیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے دباؤ آتا ہے وہ والدین ہیں. والدین بچے کو یہ پریشرائز کرتے ہیں کہ کس طرح والدین بچے کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف FSC ہی پڑھنی ہے، آپ نے صرف FA ہی کرنا ہے، یا پھر دیگر جو اس میں سبجیکٹس آتے ہیں. تو میری ان والدین سے التجا یہ ہے کہ مہربانی فرما کر ہمیں اپنے بچوں کو ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ سوچ دینا چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈیالوجی ان کو بنا کر دینی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کا جو فیوچر ہے، جو اپنا فیوچر پلان ہے وہ خود سے چوز کریں، نہ کہ آپ چوز کریں. کیونکہ کالج میں پڑھنا اس بچے نے ہے، نہ کہ اس کے والدین نے. اب والدین کہتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر والی فیلڈ میں جانا ہے، جبکہ بچے کو آرٹس میں انٹرسٹ ہے. کسی بچے کو جو زیادہ تر بچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم انجینئرنگ فیلڈ کی طرف جائیں، لیکن ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ آرٹس کی طرف جائیں. اب جب وہ آرٹس کی طرف گیا بچہ، اب اس سے نقصان کیوں ہے؟ اب جب آرٹس کی بکس آئیں گی اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے پیچھے جو اپنا پورا بیک گراؤنڈ ہے 9-10 کا وہ سائنس کی بنیاد پر اس کو بلڈ اپ کیا ہے. اب جب اس کے سامنے اکنامکس کی، سیوکس کی، ایجوکیشن کی اور دیگر کتابیں آرٹس کی رکھ دیں گے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. دیٹ از دا پرابلم ان دا ورلڈ ناؤ.
ہمیں یہ اس بات کی اشد ضرورت ہے آج اس دنیا کی معاشرے کی بات میں آ رہا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے والدین موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں، جو اپنے بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے کیونکہ خاندان میں بچے سارے ڈاکٹر ہیں، تم نے انجینئر بننا ہے کیونکہ خاندان میں بچے انجینئر کی فیلڈ میں ہیں، انجینئر ہیں سب، تمہارا کزن دیکھو انجینئر ہے، تم نے وکیل بننا ہے، کیوں بننا ہے، تمہارا کزن جو ہے، تمہارے وہ ماموں کا بیٹا دیکھ لو، وہ سارے. اب ہم نے ماموں کے بیٹے یا چاچو کے بیٹے کی بات پر ان کے جو فیوچر پلان ہے اس کو نہیں، ہم نے اپنا فیوچر پلان، کیونکہ آگے ہم نے پڑھنا ہے. اگر تو کسی نے کچھ پڑھنا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا فیوچر پلان جو ہے اس کو برائٹ کرے، اس کو تراشے کہ کس طرح وہ کس فیلڈ میں جائے گا اور کیا وہ اس میں ریزسٹ کر پائے گا. اگر تو وہ انجینئرنگ فیلڈ میں ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر سکتا ہے تو وہ ضرور جائے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئرنگ کا ناؤ ڈے اسکوپ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے، جس میں سکلز ہیں، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ موچی ہو، چاہے وہ چپڑاسی ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ کوئی جو بھی کسی بھی فیلڈ میں یا کسی بھی جاب میں یا کسی بھی عہدے میں کام کرے، اگر اس میں کچھ سکلز ہیں، کسی کی مہارتیں ہیں، پھر سب بندے اس سے امپریس ہوں گے. اس امپریسنگ کا کیا ہوگا، امپریسو جو آپ کا جو جا رہا ہے آئیڈیا دوسروں پہ، تو اس سے آپ کو ایک لطف محسوس ہو. ٹھیک ہے، تو والدین سے التجا یہ ہے کہ مہربانی فرما کر اپنے بچوں کے جو دماغ ہیں ان میں اپنی باتیں یا اپنا پریشر بلڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں ڈال پاتے جس طرح سے وہ اپنے بیٹر فیوچر پلان انہوں نے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری ضرور پسند آئے گی، اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.